ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے، رونے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ مجھ پر بھی رحم کرے گا؟ کیا اللہ مجھ پر بھی رحم کرے گا؟ کیا اللہ مجھے بھی معاف کر دے گا؟ میں نے تو گناہ ہی اتنے کیے اور اتنے بڑے بڑے گناہ کیے یا رسول اللہ، کیا رب مجھے بھی معاف کر دے گا؟ پیارے محبوب نے فرمایا، کون سا ایسا بڑا گناہ کیا ہے؟ اب یہ بتانا شروع ہو گیا، عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان نہیں تھا، میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، تجارت کی غرض سے ملک شام کا سفر کیا کرتے تھے، تو ملک شام کے سفر میں مجھے دیر ہو گئی، 2 سال کا عرصہ ہو گیا، مجھے 2 سال لگ گئے واپس آتے آتے۔ یا رسول اللہ، جب میں گھر سے گیا تھا میرے گھر والوں کو بچہ بچی ہونے والا تھا، میں یہ گھر نصیحت کر کے گیا تھا، اگر تو بیٹا ہو تو اس کو رکھ لینا، اگر بیٹی ہو تو اس کو زندہ درگور کر دینا، مار دینا، اس کو قتل کر دینا، نعوذ باللہ۔ اب اس کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں، یہ بات بھی عرض کر رہا ہے، یا رسول اللہ، میں جب 2 سال کے بعد واپس آیا، گھر میں دیکھا تو ایک بچی، بڑی ہی پیاری بچی کھیل رہی تھی، مجھے اس پر پیار آیا، پہلے پیار آیا، فوری طور پہ میرے ذہن میں بات آئی کہ کہیں یہ میری بچی تو نہیں۔ اب اس سے پوچھا، اپنی گھر والی سے پوچھا، یہ بچی کس کی ہے؟ کہا، اس نے ڈرتے ڈرتے یا رسول اللہ مجھ سے جھوٹ بولا کہ یہ ہمسایوں کی بچی ہے، کھیلنے آئی ہے۔ یا رسول اللہ، وہ بڑی پیاری بچی تھی، میں اس بچی سے میں نے پیار بھی کیا، ہمسایوں کی سمجھ کر میں نے اس سے پیار بھی کیا یا رسول اللہ، وہ بڑی پیاری لگتی تھی۔ یا رسول اللہ، ایک دن گزرا، مجھے پتا چل گیا کہ یہ ہمسایوں کی نہیں بلکہ میری اپنی بچی ہے، میری بیگم نے، میری بیوی نے اس کو قتل نہیں کیا، تو میری بیوی نے اس کو سنبھال کے رکھ لیا۔ یا رسول اللہ، اب مجھے غصہ اتنا آ گیا، اب میرے اندر انتقام ایسا آ گیا یا رسول اللہ، چونکہ شروع سے یہی تھا کہ بچیاں جو ہیں، بیٹیاں جو ہیں، یہ ان کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ یا رسول اللہ، میں نے اپنے گھر والی کو کہا، اس کو تیار کر دو، آج اس کو زندہ درگور کرنا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی جو ہے وہ رو رہی ہے، اپنی بچی کو تیار کر رہی ہے، سرما لگایا اس کی آنکھوں میں، اچھے کپڑے پہنائے، ایک رسہ مجھے دے دیا، ایک کھدال مجھے دے دی یا رسول اللہ، جس سے میں نے وہ گڑھا کھودنا تھا۔ یا رسول اللہ، میں نے وہ لیا، لے کر اپنی بچی کو پکڑا، بچی نے میری انگلی پکڑی، انگلی پکڑ کر پوچھ رہی ہے، بابا کہاں جا رہے ہیں؟ بابا یہ کیا کرنا ہے؟ یہ رسہ کیا کرنا ہے بابا؟ یہ کہاں جا رہے ہیں؟ بابا مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ یا رسول اللہ، مجھے رحم نہ آیا، اب زارو قطار رو بھی رہا ہے، بتا بھی رہا ہے، یا رسول اللہ مجھے اپنی بچی پر رحم نہیں آیا، جنگل بیابان میں پہنچ گیا۔ یا رسول اللہ، جب جنگل میں پہنچ کر میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا، اس کو زندہ درگور کرنے کے لیے کھڈا مارنا شروع کر دیا۔ یا رسول اللہ، جب میں کھودتا تھا، میرے منہ پر، میرے چہرے پر اگر گرد و غبار ذرا سی بھی پڑ جاتی، میری ننھی سی بچی اپنا قمیض اپنے ننھے ہاتھوں سے پکڑ کر میرا منہ صاف کرتی، بابا آپ کے منہ پر مٹی پڑ گئی ہے، میں اس کو صاف کر دوں۔ یا رسول اللہ، مجھے اتنا پیار کرتی رہی، میرے دل میں رحم نہ آیا، میں گڑھا کھودتا گیا، جب گڑھا کھود لیا یا رسول اللہ، میں نے اپنی بچی کو اٹھا کر اس میں پھینک دیا، بچی اپنے ننھے ہاتھ میرے سامنے جوڑ کے کھڑی، کہہ رہی ہے، بابا مجھے نہ مارنا، بابا مجھے نہ مارنا، میں تنگ نہیں کروں گی، میں کوئی آپ کو تکلیف نہیں دوں گی۔ یا رسول اللہ، وہ کہتی رہی، میرے دل پر ذرا بھی اثر نہ ہوا، میرے دل میں ذرا بھی رحم نہ آیا، میں مٹی ڈالتا گیا، جب مٹی اس کے منہ تک پہنچی ہے، تب بھی میری بیٹی یہی کہہ رہی تھی، بابا مجھے نہ مار، بابا مجھے مٹی میں نہ دفن کر، مٹی مجھ پر نہ ڈال، بابا میں تنگ نہیں کروں گی۔ یا رسول اللہ، آج بھی اس کی آوازیں میرے کانوں میں آ رہی ہے، یا رسول اللہ، کیا اللہ مجھے بھی معاف کر دے گا؟ اللہ اکبر۔ میرے مسلمان بھائی، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
आपने जब ये बात सुनी तो देखा उस सहाबी ने महबूब के चेहरे पाक की तरफ देखा तो महबूब का मुबारक चेहरा जो है, मुबारक दाढ़ी मुबारक जो है, ये सारी आंसुओं से तर हो गई। करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह माफ फरमाने वाला है, वो तूने इस्लाम कबूल नहीं किया था, अब उस बात की माफी मांगा कर, अल्लाह तुझे माफ कर देगा। साथ ही मेरे महबूब ने फरमाया जो रहम नहीं करेगा उस पर रहम नहीं किया जाएगा।